بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انصرنی، یہ وہی دعا ہے کہ حضرت نوح نے 950 سال کے بعد رو پڑے اللہ کے سامنے اور رو کر عرض کی دعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں کمزور ہوں، تو میرا بدلہ لے۔ فاوحینا الیہ، قبولیت دعا، عجبنا دعاءہ فاوحینا، پس ہم نے حضرت کی دعا کو قبول کیا اور وحی کی ان کی طرف کہ بنا کشتی بے اعیننا، ہماری نگرانی میں، بے اعیننا، ہماری رہنمائی میں، اے تصنعہ وانت واثق بحفظ اللہ لک ورؤیتہ ایاک او بحفظنا، اس کشتی کو ہماری نگرانی و وحینا اور ہماری وحی سے، امرنا و تعلیمنا ایاک، وحی ہم جو آپ کو سکھائیں اس طریقے بنا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اس کی پوری تفسیر سورہ ہود میں ہے۔ اللہ نے حکم کر دیا، بیڑا بنا، کشتی بنا، پر جب آ گیا امر ہمارا، امرنا کا معنی عذابنا بے امرنا، مدارک عذابنا بے امرنا، وفارت تنور، اور فوارا مارا تنور نے، فارت تنور، جوش مارا تنور نے۔ اس سے کیا مراد ہے تنور؟ فار الماء من تنور الخبر، اس تنور یا تو یہ کنایا ہے شدت عذاب سے، کہ کیا شدت جوش مارا تنور، یعنی اللہ کا غضب اتر پڑا۔ اور دوسرا بعض علماء نے کہا کہ یہ علامت تھا، اللہ تعالیٰ نے عذاب کی علامت مقرر کی کہ جب تنور سے پانی نکلے تو نور سے آگ نکلتی ہے، جب تنور سے پانی نکلنے لگے یہ علامت ہوگی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی، کیونکہ اب انقلاب کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے بعض نے کہا کہ لکھا ہے آپ کے پاس، اے اخرج، وہاں جو ہے نا موضع الحرق ابلغ انذار میں، کہ جو جلانے والا تنور ہے اس سے پانی نکلا ہے، مدارک کا حوالہ لکھا ہے آپ کے پاس، پھر بولتے کیوں نہیں؟ ہاں بھائی، فارت تنور فسلک فیا، فسلک کا معنی فدخل، فادخل، فسلک سوار کر اس میں، من کل زوجین، ہر چیز کیا جوڑا جوڑا، اثنین مذکر مؤنث، یا من کلن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا گند مند بھی اندر ڈال، مطلب ہے کلن کا جو عام استعمال کے ضرورت کے جانور ہیں، عام جو استعمال اور ضرورت کے جانور ہیں جن کی نسل کی بقا مقصود ہے۔ من کلن زوجین، اثنین، زوجین تثنیہ، اثنین پھر کیوں ذکر کیا؟ اثنین کے ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ بتانا کہ زوجین، اثنین، اثنین میں دو دو، زوجین میں مرد یعنی مذکر اور مؤنث، اس کو بیان کرنے کے لیے دو لفظ ذکر کیے، ایک لفظ سے دو دو، اور دو دو بھی کیسے؟ نر نہ ہوں، ایک مادہ اور ایک نر۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور اپنے متعلقین
اعلیٰ کا معنی متعلقین کو، مگر من سبقا وہ آدمی کے سبقت کر چکی ہے اوپر اس کے، القول بات ادا والی، منہم ان میں سے، جن میں حضرت کا بیٹا بھی تھا صاحبزادہ، ہاں صاحبزادہ پیغمبر زادہ وہ بھی تھا۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اب فرمایا کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے، اب جب میں غرق کرنے لگوں تو تجھے رحم نہ آئے، کیونکہ پیغمبر کے دل میں سب سے زیادہ خیر خواہی اور غم خاری ہوتی ہے امت کی، تو فرمایا اب دعا قبول ہو گئی۔ ولا تخاطبنی، نہ بات کرنا مجھ سے، فی الذین ظلموا، بیچ نجات ان کے جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے ہوئے ہیں، غرق سے بچ نہیں سکتے۔ مغرقون بالاغراق، وامرہ تعالی، اللہ تعالی نے حکم دیا کہ حمد کرے ان کی نجات۔ اچھا، فاذا استویت انت ومن معک، اور جب آپ برابر ہو جائیں، تو بھی اور تیرے ساتھ والے بھی، علی الفلک، کشتی پر، فقل الحمدللہ، جب آپ بھی سوار ہو جائیں اور تیرے ساتھ والے بھی کشتی پر، تو کیا کہنا؟ فقل وظیفہ نو، ایک تو ہے نا کشتی پہ سوار کیسے ہونا ہے، وہ کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اور کشتی پہ جب سوار ہو جاؤ تو پھر کیا کہنا ہے بعد سواری کے؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، الحمدللہ تمام صفات کارسازیہ صرف اس اللہ کے ساتھ خاص ہیں جس نے نجات دی ہمیں، من القوم الظالمین، مشرکوں سے، مشرکوں سے جدائی پر بھی کہو الحمدللہ۔ آج مشرکہ تو جان چھوٹ گئی، اس لیے الحمدللہ۔ وقر رب، وظیفہ بوقت اترنے کے، اور ساتھ یہ بھی دعا کرتا رہے انزلنی منزلن مبارکن، انزالن مبارکن، کہ اے میرے پروردگار اتار مجھے منزلن مبارکہ، منزل اترنے کی جگہ، یا منزل انزالن مبارکن اترنا برکت والا، اطمینان ظاہری بھی ہو، یعنی سلامتی اور نجات کے ساتھ۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور بے شک تو ہے، وَأَنْتَ اور ہے تو، بہتر منزلین سے، اتارنے والوں سے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس واقعہ میں البتہ نشانیاں ہیں قدرت کی۔ وَإِن كُنَّا، اور بے شک ہم ہی ہیں آزمانے والے، مبتلین کا معنی مختبرین لہم، ان کو آزمائش میں ڈالنے والے۔ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، میں نے کہا کہ صرف حضرت نوح کی دعوت کا بیان، یہ مسئلہ حضرت نوح نے بیان کیا، اور حضرت نوح کو قوم نے کیا جواب دیا؟ ہم بشر کو نبی نہیں مانتے، اور دوسرا یہ جو مسئلہ توحید ہے نا، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ ہمارے اکابر بزرگوں کے خلاف ہے، نیا مسئلہ ہے، اس لیے ہم مسئلہ توحید ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بس یہ پس منظر تو حاصل کیا نکلا؟ یہی مسئلہ پہلے بھی بیان ہوتا رہا، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ ثم انشانا من بعدہم، اب خیال کرنا ہے اجمالاً ذکر ہے انبیاء کا۔ ثم انشانا، پھر پیدا کیا ہم نے ان کے بعد من بعد ہلاک قوم نوح،
قوم نوح کی ہلاکت کے بعد قرنن آخرین اور جماعت کو پیدا کر دیا. قرنن جماعت، آخرین دوسری، اور وہ کون تھے؟ عادی، قوم عاد تھی. ابو سعود کا حوالہ لکھا ہے فَأَرْسَلْنَا پس بھیجا ہم نے ان میں، دلیل نقلی تفصیلی الہود، پس بھیجا ہم نے ان میں رسول. یہ رسول کون تھے؟ حضرت ہود. منہم انہی میں سے، من جملتہم نسبا یعنی بشرا، ہم نے رسول بھیجا جو انہی کی جنس کا تھا، بشر تھا. ان اعبدوا اللہ، جہاں پر بھی مسئلہ ہوئی ہے ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، اس لیے کہ نہیں واسطے تمہارے کوئی الہ سوا اس کے، اس لیے عبادت کرو صرف اللہ کی. من الہ غیرہ افلا تتقون، کیا نہیں ہو تم بچنے والے؟ عقوبتہ اذا عبدتم غیرہ، عقوبتہ مفعول نکالا ہے، اس کے عقوبت اور پکڑ سے بچتے نہیں ہو، اس کی پکڑ سے. جب غیروں کو پوجو گے تو وہ اللہ پاک تمہیں پکڑے گا، اس سے بچ جاؤ اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. جہاں عبادت پر بعض حواشی آئے ہیں، کدھر ہے؟ ہاں، اب العبودیہ، عبودیت ایک لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اظہار التذلل، ذلت کا اظہار کرنا. اور ایک لفظ ہے العبادہ، ایک لفظ ہے العبودیہ، ایک لفظ ہے العبادہ. العبادہ کا لفظ یہ عبودیت سے ابلغ ہے. کیوں یہ عبادت کام کی ہے؟ لأنہا غایت التذلل ولا یستحقها الا من له غایت الافضال. یہ ہے اصل بات کہ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ بولو بولو شابش، عبادت کس چیز کا نام ہے؟ غایت الذلت اور عاجزی کی انتہا. اور ذلت اور عاجزی کی جو انتہا ہے، اس کا مستحق وہ ہے جو غایت افضال میں ہے، غایت کمال میں ہے. اور غایت کمال میں نے سورہ فاتحہ میں پوری بات کی کہ غایت کمال کا مطلب جس کی صفت ما فوق الاسباب ہو، جس کی ہر صفت شان ما فوق، یہ وہی بات ہے من لہ غایت الافضال. اور وہ کون ہے؟ هو اللہ. کون ہے من لہ غایت الافضال؟ وہ اللہ ہی ہے. تو عبادت کا یہ وہی معنی ہے جس کی تشریح حافظ ابن القیم نے کی. یہ المفردات راغب ہے. تو جہاں یاد رکھے عبودیت اظہار تذلل، عبادت غایت تذلل، اور مستحق من لہو غایت الافضال، بالکل وہی بات ہے. تو اب مطلب کیا ہوگا؟ کسی ہستی کو مافوق الاسباب سننے جاننے والا سمجھ کے اس کی تعظیم کرنا یہ عبادت ہے، اس کا نام لینا یہ عبادت ہے. اس کے بعد ایک بات لکھی ہے، الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ، الہ الہتن، اے عبد عبادتن. الہ باب فتح یفتح،
الہتن کا معنی ہوتا ہے عبادہ، عبادتن، اور اس سے ابن عباس نے پڑھا ہے وَيَذَرَ کا تیری عبادت کو چھوڑ دے بکسر الحمدہ وعبادتک وکان یقول ان فرعون کان یعبد فی الارض ومنہ، اسی سے قول اللہ اصل اس کی الہ تھا فعال کے وزن پہ، یا مفعول معلوہ کا وزن اے معبود، جیسے ہمارا قول ہے امام فعال بمعنی مفعول لأنہ معتم بہ، تو معلوہ بمعنی معبود، اس لیے کہ اس کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ الجوہری کی سیاہ لغت ہے۔ جہاں تک وہ سمجھے اگلی بات میں سمجھاتا ہوں۔ کیا ہے الہ کا معنی؟ جس کی عبادت ہو۔ عبادت کا معنی تذلل کی انتہا، اور کس کے لیے ہوگا تذلل؟ جس کے غایت کمال۔ حاصل کیا نکلا؟ عبادت ایک عقیدے کا نام ہے، عبادت کی اصل عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ یہی کسی ہستی کو معبودیت کا درجہ دے کر۔ اب معبودیت کا لفظ مبہم ہے، اس کی توضیح ضروری ہے کہ کسی ہستی میں ما فوق الاسباب کمال مان کر اس کی طرف جھکاؤ کرنا، یہ اصل عبادت ہے۔ اس کے سامنے ذلت کا اظہار، یہ کیا ہے اصل؟ اگر یہی عقیدہ کسی پیر فقیر زندہ مردہ کے لیے ہے تو اس کی عبادت بنے گی۔ یہ ہے اصل چیز۔ جوہری سیاج امام لغت کا، اس کو بھی ذرا مد نظر رکھو۔ اس کے بعد اگلا عبارت ہے جملہ مستانفہ منہیت علی ان یفرد بالعبادت من کان منفردا بالالہیت فکأنها تعلیل لقولہ اعبد اللہ۔ یہ بار بار آپ پڑھتے ہیں نا ان اعبد اللہ، تو میں آگے لفظ آ گیا مالکم، ہم کیا بول دیتے ہیں یہ جملہ معلل ہے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ معللہ، ما قبل کی علت۔ اس کا حوالہ آپ کے پاس لکھا ہے البحر المحیط کا۔ علامہ اندلسی بڑے درجے کے مفسر ہیں، فرماتی ہیں کہ یہ جو ہے فَكَأَنَّهَا تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو مالکم گویا کہ یہ تعلیل ہے اعبد اللہ والے جملے کی، یہ خیال کرنا۔ آگے پھر ہے عبادہ یا عبودو عبادتاً، اس کا معنی ہے اطاع، وہذا المصدر ماخوذ من مادۃ عین بادال۔ عبادہ کے حروف اصلی بتا رہا ہے، عین با، بولو نا تھوڑا سا، التی تدلو، جو دو معنوں پر دلالت کرتا ہے۔ پہلا معنی ذلت اور عاجزی ہے، اور دوسرا معنی شدت اور غلظہ ہے۔ دیکھو ابن فارس سے میں نے آپ کو بتایا تھا ایاک نعبد کہ یہ عبادت کا لفظ عبادہ، یہ دو معنی ہیں اس کے، اور من قبیل الاضداد ہے۔ ایک معنی ہے نیچے ہونا، لین نرمی، ذل ذلت، اور دوسرا معنی ہوتا ہے شدت اور غلظہ سختی۔ تو اب شدت اور مضبوطی معبود کی جانب اور لین اور ذلت عبد کی جانب، تو تب جا کے عبادت بنتی ہے۔ عبادہ عابدہ، عبادہ عابدہ، عبادہ ذلت، اور کبھی اس کا معنی اس کے مقابل بھی ہوتا ہے، اور عابدہ شدت، سختی اور عظمت۔ تو عبادت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، عابد میں ذلت اور معبود میں عقیدہ غلبہ، اور وہ عقیدہ قوت۔ معبود کو طاقتور سمجھا جاتا ہے، عابد اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے۔
تو اس لیے یہاں پر کیا لفظ آ رہا ہے ابن فارس کے حوالے سے کہ شدت اور غلظہ بھی ہے فی العبودیت و من الباب، اسی باب سے کہتے ہیں البعیر المعبد، جو اونٹ اس پہ وزن لاد لاد کے جھک گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں عرب والے البعیر المعبد، لدا لاد کا عادی اونٹ، لاد کا عادی اونٹ، اس پہ وزن اٹھانے کا عادی اونٹ۔ ہمارے پنجابی کہتے ہیں پوٹھی نکلا اٹھ، پوٹھی نکلا، اوپر وزن شزن لاد کے اس نو ہیلو کر لیا گیا، پوٹھی نکلا، تو یہ ہے البعیر المعبد۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جو راستہ ہو نا، راستے پہ چل چل کے اس کی کچھ سائڈیں جھک جاتی ہیں، جو چلنے والا راستہ ہو تو اس کی سائڈ، جہاں آج کل تو ٹائر ہیں، پہلے ٹائر نہیں ہوتے تھے، وہ آدمی چلتے تھے درمیان راستے کے، تو جہاں آدمی چلتے چلتے وہ جگہ نیچے بیٹھ جاتی، تو اس کو کیا کہتے الطریق المعبد، کیا بولتے الطریق المعبد، البعیر المعبد، الطریق المعبد۔ تو معنی وہی ثابت کر رہا ہے کہ عبادت میں عبد کے اندر ذلت کا ہونا ضروری ہے اور معبود کے اندر طاقت کا ہونا ضروری ہے، طاقت معبود میں ہیں اور ذلت عبد میں ہے، یہی معنی ہے، یہ مقاییس اللغہ ہے۔ واصل العبودیت الخضوع والذل ویقال تعبد اللہ العبد بالطاعت۔ اب یہ خیال کرنا، یہ بڑی خاص عبارت ہے، عبادت کے مفہوم میں اہل لغت نے طاعت کو بھی لیا ہے۔ کس کو لیا ہے؟ طاعت کو، یہ خاص مضمون ہے، اس کا خیال رکھنا یہ۔ اور فمانا اتخذتہ عبدا عبدتہ سواء وکل من دان لملک، جو بادشاہ کا تابعدار ہو فہو عابد اللہ، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ عابد۔ والمعبد والمکرم المعظم لسان العرب۔ اما العبودیہ فقد عرفها الجرجانی ہی الوفاء بالعہود وحفظ الحدود والرضا والصبر علی المفقود۔ یہ گپ ہے جرجانی کی، عبودیت پہ گپ لگائی، صوفی بن گیا جہاں آ کر، جہاں تو لغت بیان کر خدا کے بندے، تو کہتا ہے کہ عبودیت کس چیز کا نام ہے؟ عہد پورے کرنا، حدود کی حفاظت کرنا، موجود پہ راضی رہنا، اور جو چیز گم ہو گئی ہے اس پہ صبر کرنا۔ اے موبائل چبیل گم ہو گئے ہیں تو اے کبراء الناس ہو گیا، تو یہاں ذل کا معنی طاعت بھی ہے، العبد بالطاعہ، اطاعت کرنا۔ خیر آؤ، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔